جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کامن جو ورکرز ہیں جو لوہے پہ یا کسی اور لکڑی پہ کام کرتے ہیں، مثلا تھوڑی سے چھینی سے یا کوئی کیل گاڑتے ہیں کسی دیوار میں، یا اس طرح کی کوئی اینٹ پہ کوئی مارتے ہیں، تو وہ جو چیز اٹھتی ہے اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ ایک میزائل کی طرح آنکھ میں لگتی ہے. تو جب میزائل کی طرح لگتی ہے تو آنکھ میں اتنی قوت ہوتی نہیں ہے، یا تو آنکھ کے شفاف جھلی کے اوپر رہ جاتی ہے یا اس جھلی کو کراس کر جاتی ہے. اگر یہ جھلی کے اوپر رہ جائے پھر بھی آنکھ کو کافی نقصان ہو جاتا ہے. ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ چیز پڑی ہے اس کا نشان رہ جائے گا. جب اس کا نشان رہ جائے گا تو آپ کی نظر کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ آنکھ کی جھلی، جس پہ ہم پہلے بھی کچھ لیکچرز میں کچھ ڈسکشن میں ہم بتا چکے ہیں کہ اس کی پاور ہوتی تقریباً 40 سے زیادہ، 40 ڈاپٹر سے زیادہ. تو آنکھ کی پوری جو پاور ہے وہ 60 یا 58 ڈاپٹر ہوتی ہے. تو کارنی جو ہوتی ہے 40 سے زیادہ ہوتی ہے. تو جب اس پہ پڑ جائے گا تو اس نے مور دین 80% آنکھ کو انوالو کر لیا، تو وہ نشان رہ جائے گا. اچھا، دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ چیز پڑ گئی ہے تو آپ دھو سکتے ہیں، زور سے ملنا نہیں ہے اور کسی اور کی ہیلپ نہیں لینی ہے، نہ خود شیشے میں ٹرائی کرنی ہے. کیونکہ آپ جب بھی ٹرائی کریں گے تو وہ چیز چھوٹی بھی ہو سکتی ہے انتہائی، جیسے میں نے یہ نکالی ہے آپ کو دکھائی ہے، یہ انتہائی چھوٹی ہے، عام آنکھ سے نظر بھی نہیں آئے گی، یہ مشین سے نظر آئے گی. تو یہ چھوٹی سی چیز جب آپ نکالنے لگیں گے کسی بڑی چیز سے تو یہ کافی کچھ اس پہ ایک نقصان تو اس چیز کا ہوگا، دوسرا اس کو نکالنے والی چیز کا ہوگا، تیسرا جس چیز سے آپ نکال رہے ہیں کیا پتا کہ وہ اسٹیرائل ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس کی گندگی یا اس کے جراثیم یا اس پہ جو آنکھ کو نقصان کرنے والی غلاظتیں ہیں وہ بے شمار ہوں گی. ایک تو نقصان آپ کو ہوا جو چیز پڑ گئی ہے، دوسرا نقصان ہوا آپ اس کو ٹرائی جس چیز سے کر رہے ہیں اس کا نقصان ہو گیا، اور تیسرا اگر بندہ ٹرینڈ نہیں ہے تو وہ کیسے اس چیز کو دیکھے گا اور کیسے نکالے گا. سمپل یہ ہے بیسٹ کہ نمبر 1 آپ آنکھ کو دھو سکتے ہیں، دھو لیں. نمبر 2 آپ آئی سرجن کو فوراً رابطہ کریں تاکہ وہ آرام سے جو چیز پڑی ہے اس کو نکال لیں، آنکھ کو سن کر کے پتہ بھی نہیں چلے. تیسرا جو میں نے کچھ آنکھیں ضائع ہوتی دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ سون کرنے والے قطرے لیتے ہیں اسٹور سے یا کسی اور جگہ سے، وہ ڈالنا شروع کر دیں اور آنکھ کی جو سن کی قوت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ایریٹیشن ختم ہو جائے گی، لیکن چیز نقصان کرتی رہے گی کرتی رہے گی کرتی رہے گی. تو جو چیز آنکھ میں پڑ جاتی ہے، آنکھ میں سارے بیکٹیریا، وائرس، مائکرو آرگنزم موجود ہوتے ہیں جو آنکھ میں نقصان کر سکتے ہیں. جس آنکھ کو کچھ بھی نہیں اس کے اندر بھی بے شمار مائکرو آرگنزم پڑے ہوتے ہیں. ایک تو جو چیز پڑی ہے اس نے اس کو نقصان پہنچایا، دوسرا اس کو نکالتے ہوئے نقصان کیا، تیسرا بندہ ٹرینڈ نہیں تھا اس نے نقصان کیا، چوتھا جس چیز سے آپ نکال رہے ہو وہ گندی تھی اس نے یہ ساری چیزیں جیسے آنکھ کے اوپر پیٹرول پڑ گیا. نیکسٹ یہ ہے کہ اگر یہ چیز کوئی کنکر ونکر ہے ادھر ٹھہر گئی یا یہ کراس کر کے پیچھے جا سکتی ہے، نور کے پانی میں جا سکتے ہیں یا پردے پہ جا سکتی ہے، تو یہ اور لمبا جھنجھٹ پڑ گیا. یا اگر یہ کنکر نہیں ہے تو کوئی کیمیکل ہو سکتا ہے، مثلا تیزاب سے کام کر رہے ہیں وہ پھٹا اور آنکھ میں پڑ گیا، بیٹری کا ڈھکن کھولا وہ آنکھ میں اس کا تیزاب نکل کے آنکھ میں پڑ گیا، یا کسی اور کیمیکل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں اس سے اچھلا پانی یا تیزاب وہ آنکھ میں پڑ گیا، یا کوئی زور سے کوئی چیز پریشر والی کھولی. ہم نے دیکھا کہ پیپسی کا ڈھکن کھولتے یا کوک کا ڈھکن کھولتے پیشنٹ کو انجری ہو گئی، ڈھکن اٹھا اور آنکھ پہ لگ گیا. یا بعض کا چھوٹا بچہ سویا ہوتا ہے، مرغی قریب یا مرغا قریب گزر رہا ہے، وہ آنکھ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے موتی ہے، وہ اس میں چونچ مار دیتا ہے. تو جو چونچ کسی پرندے نے مار لی وہ آنکھ نہیں بچتی ہے. یا بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک بچے کے پاس سرنج ہوتی ہے خالی، وہ اس میں پانی ڈالتا ہے اور دوسرے بچے کے اوپر وہ پانی پھینکنا شروع کر دیتا ہے. تو جب وہ نیڈل اس میں سے ڈیٹیچ ہوتی ہے تو وہ میزائل کی طرح آنکھ میں لگتی ہے. ہم نے بہت سارے کیس دیکھے ہیں یہ آنکھیں نہیں بچتی ہیں ان چیزوں سے. کنکر سے شروع ہوئے، تیزاب، یہ ساری چیزیں.
تو بیسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ نے کسی ماہر ڈاکٹر کو دکھانا. لیکن ایک کام جو خود آپ کر سکتے ہو، واش کر سکتے ہو اسے. اگر تیزاب یا الگلی پڑ گئی ہے تو ڈاکٹر سے پہنچنے سے پہلے اس کو دھونا شروع کر دینا ہے. آپ اس کو بے شک منٹوں گھنٹوں دھوئیں تاکہ اس تیزاب کا اور اس الگلی کا یا اس کیمیکل کا اثر ختم ہو جائے. اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے جیسے آپ کا ہوا کہ کنکر پڑا، آپ نے اس کو ٹرائی کیا، کسی نے ٹرائی کیا، اس نے کسی غلط چیز سے ٹرائی کیا، پھر آپ کو اس نے اس کنکر کو اور تھوڑا آگے پش کر دیا، تو بدقسمتی سے یہ آپ کے سنٹر میں، کارنی کے سنٹر میں لگ گئی. سنٹر میں زیادہ پاور ہوتی ہے جس سے بندہ دیکھتا ہے. اگر یہ سائڈ پہ لگی ہوتی تو کام میں اس کا اثر ہونا. تو پبلک کے لیے اویئرنیس یہ ہے، اگر وہ اینک پہنتا ہے نمبر والی تو ہمیشہ اینک لگا کے کام کرے. اگر اینک نہیں پہنتا ہے تو کوئی بھی زیرو کے گلاسز یا سن گلاسز نہیں ہے تو کلیئر زیرو کے گلاسز لگا کے کام کرنا چاہیے. اور ہمیشہ بچنا چاہیے چوٹ سے. اور چوٹ والی جو چیز ڈیٹیچ ہو کے لگتی ہے بہت کم ہوتا ہے کہ آنکھ بچ جائے، 100% بہت کم ہوتا ہے بچ جائے. ہم نے ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کی ہے، وہ اندر سے ہم نے اس کا کنکر نکالا، وہ بچ گئی تھی. لیکن یہ بہت کم کیس ہوتے ہیں. آپ سمجھ لیں کہ شاید ہزاروں میں ایک حال ہوتا ہے. تو پبلک کے لیے ہماری طرف سے یہ ہمبل ریکویسٹ اور عاجزانہ التجا اور کوشش ہے کہ کبھی بھی خود ٹرائی نہ کریں اور کبھی بھی بغیر اینک کے یا بغیر کسی پروٹیکٹیو شیلڈ کے کام نہیں کریں. نیکسٹ یہ ہے کہ بچوں کو، چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. اس کو مرغی یا مرغے کے لیول سے دور رکھیں اور کانسٹنٹلی اس کو آبزرو کرتے رہیں. اور چھوٹے بچوں کو اس طرح کے جو شارپ آبجیکٹس ہیں، یہ سرنجز ہیں، نائفس ہیں، کینچیاں ہیں، چمچ ہیں، سپونز ہیں، اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں دیں. اور جو تیزاب یا اس طرح کے کیمیکل ہیں واش روم میں دھونے والی جو چیزیں ہیں وہ بچوں کے اپروچ سے دور رکھنی چاہیے. آپ ہمارے یونٹ میں آئیں تو آدھے سے زیادہ یونٹ بچوں کی بیماریوں سے پڑا ہوتا ہے. اور جو بچوں کے اس طرح کا پرابلم ہو جاتا ہے تو وہ اس کا بہانہ یہ نہیں ہے کہ بچے شرارتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ نے اس کو پوری طرح ان کا خیال نہیں کیا ہے. تو ان گزارشات کے ساتھ میں آپ سے اور سب لوگوں سے یہ شکریہ اور ریکویسٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے ہی کرنا ہے جب بھی کوئی چیز پڑ جائے. تھینک یو سو مچ.